سمجھتا ہوں کہ شاید نہ اچیو کر سکیں. صحیح. اچھا, الیکشن کے اوپر اثر پڑے گا. ابھی افضال صاحب, جس طرح ابھی ڈاکٹر ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کی مطلب کسی پارٹی کی, بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جو خبریں ہیں پچھلے 1 سال سے ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی کے پرسپیکٹو میں ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر مقدمات ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں سرگرم ہیں اور اس کے اوپر ارلی انویسٹیگیشنز بھی چل رہی ہیں. 2 اس کے حوالے سے جنرلی ویو پوائنٹ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ڈاکٹر صاحب والا جس میں انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ عام آدمی کے اوپر اثر نیگیٹو پڑتا ہے ووٹ کے حوالے سے. دوسرا اس کا ایک میں سمجھتی ہوں انالیسس یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سینس آف بینگ کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو ووٹر پکا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر سمپتھی ووٹ کی ایگزسٹنس بھی کافی زیادہ ہے. آپ ان دونوں ویو پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میچورٹی کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ابھی اس میں وقت لگے گا, لیکن مجھے تھوڑی اس میں اتنی امیدیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے, حالانکہ وہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا بڑے زمردران نے کہ جی ہم چونکہ نئے ہیں تو اس لیے وہ کے پی میں بھی وزیر اعلیٰ کے مسئلے پہ نہ ہو سکا معاملہ, آپ کو پتا ہے جیسے وہ الجھا, پنجاب میں بھی الجھا, تو کہا گیا کہ جی کیونکہ ہم ابھی نئے ہیں تو اس لیے ہمیں اتنے میچور دیے ہوئے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی ربع صدی کی پارٹی بنی کو ہو چکے ہو 25 سال کے قریب, تو نئے تو نہیں ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ورک کرنے والے حافظ صاحب جیسے لوگ ہیں وہ خود پیچھے ہو جاتے ہیں. جب آپ نئے سے نئے لوگ خرید کے لا رہے ہیں تو جب نئے آئیں گے تو وہ پیچھے ہوئیں گے, تو وہ بدلی تو آتی ہے. وہ اس کی وجہ سے یہی تبدیلی آتی ہے کہ وہ میچورٹی کا لیول بھی پیچھے چلے جاتا ہے. پھر وہ جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے, جو آپ دیکھو نا, جو لوگ آپ سے وابستہ ہوئے 2 دہائیاں قبل اور آج آپ وہ پیچھے کر کے نئے لوگ لائیں گے تو وہ میچورٹی کی پھر کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. باقی رہ گیا یہ سوال آپ کا کہ الیکٹیبل کے حوالے سے. میں دیکھیں سارے لوگ پکے نہیں ہوتے اور سارے لوگ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچے بھی نہیں ہوتے. ہر پارٹی کے پاکستان کے اندر وہ مولانا امین حسن اصلاحی بڑے دانشور اور عالم تھے, انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ بول رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو اس کی مطابقت کے بیوقوف مل جاتے ہیں. تو یعنی کچھ لوگ جو پکے ہوتے ہیں کچھ عوام میں تو نہیں, میں اصل بات وضاحت ابھی رہتی ہے وہ کر دوں کہ یہ ایک چیز ہے پروپوگنڈا. 2013 میں بھی آپ دیکھیں بہت پروپوگنڈا کیا جاتا تھا. میں حیرت زدہ ہوتا تھا. میرا تعلق ایک رورل ایریا سے ہے کہ اب جو دیہاتی ووٹ ہوتا ہے وہ تقریباً زیادہ پکا ہوتا ہے شہری ووٹوں سے, اور یہ پروپوگنڈے کا اثر بھی وہاں اتنا نہیں پہنچتا جتنا شہروں میں. یہ ہمیں میڈیا میں کئی چیزیں بہت تیزی سے ایسے فیل کرائی جاتی ہیں جیسے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں روٹ کو جانے آپ. روٹ یہ ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں امیدوار آیا ہے, اس نے ہمارا کیا سمارا ہے, یعنی وہ پوری کارکردگی دیکھیں گے. یہ ہمیں بھول جانا چاہیے کہ بڑا شور شرابہ کریں گے تو ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائے گا. اور بالکل یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اخبارات آج کل دیکھیں, بلکہ پچھلے سال کے اخبارات دیکھ لیں, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری کرپشن, سارے ظلم, ساری بددیانتیاں سب کچھ ایک مخصوص پارٹی ہی کر رہی ہے اور باقی سب لوگ ناہید ہوئے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو کرنے سے میں اس کو, یہ ریگنگ والے دن تو ریگنگ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو انشاءاللہ الحمدللہ میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ امید نہیں ہم رکھتے, لیکن یہ جو پری پول ریگنگ کا لفظ بولا جاتا ہے یہ ٹرم, یہ بہرحال ہر صاحب نظر کو نظر تو آ رہی ہے, یعنی کہ ایگزسٹنس اس کی آپ کو محسوس ہوتی ہے.